بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم بارک۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت دونوں خوشگوار ہو، خوشحال ہو، اطمینان کے ساتھ ہو، انعامات الہیہ کے ساتھ ہو، تو اس کو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بنے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی مٹھی میں ہے، ہر خیر و شر کا مالک وہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی محض اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہے گا تو وہ کبھی بھی گھبراہٹ میں اور ذلتوں میں انشاءاللہ نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بتاتے ہیں، الا خبردار سن لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کی دوست، جو اللہ تعالیٰ کی دوست ہیں، ان پر نہ خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا کامل صلہ، کامل اجر اور کامل انعامات اور کامل خوشیاں وہ تو آخرت میں ہوں گی، لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی ہوگا۔ دنیا میں بھی اس پر گھبراہٹ نہیں ہوگی، تکلیف آئے گی لیکن گھبراہٹ نہیں ہوگی، غم آئے گا لیکن وہ دوسروں کی طرح نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی خاص اس کا رنگ ہوگا؟ کالے رنگ کے ہوں گے، سفید رنگ کے ہوں گے، اور یا کسی اور رنگ کے ہوں گے؟ اس کا لباس کیسا ہوگا؟ اس کے قوم کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس ہمیں بتا دیا خود کہ میرے دوست کون ہو سکتے ہیں، میرے دوست کون ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، جن کا ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ایمانیات کے الفاظ یاد ہیں، یاد کریں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، لیکن الفاظ
یہ ایمان نہیں ہے، یہ الفاظ ایمان ہے، ایمانیات کے الفاظ ہیں۔ اگر ایک آدمی صبح شام گڑ گڑ کہے، گڑ لذیذ ہے، گڑ وہ ہے، گڑ یہ ہے، تو اس کا منہ میٹھا نہیں ہوگا۔ تو ولی اللہ وہ نہیں ہے کہ جس کو بیانات آتے ہوں، جو صرف وہ ایمان کے الفاظ دہراتے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے الذین آمنوا کہ وہ ایماندار ہوں۔ یعنی ان کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر کے وجود پر، اس کی ربوبیت پر کہ وہ مالک ہے اور تمام دنیا کی پرورش وہ کرتے ہیں، میری پرورش وہی کر رہا ہے، اسی نے کی ہے، وہ کرے گا۔ اور عزتیں ذلتیں اللہ تعالی کی پاس ہیں، خیر و شر کا مالک محض وہی ہے اور کوئی نہیں۔ یہ نہ لگائیں کہ فلان بھی ہے فلان بھی ہے، نہیں، صرف اللہ تعالی ہے۔ تو جس طرح اب یہ آدمی جس کا اس طرح ایمان ہو اور اس کی ایمان ہو کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے مرضیات اور نامرضیات کی پہچاننے کا، جاننے کا واحد ذریعہ اس کی وحی ہے، کتاب اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ اصول ہوں، کیونکہ قیامت تک ہوگی، یہ تو دنیا چلے گی، احکام آئیں گے، نئے نئے مسائل آئیں گے، ساری اس کی روشنی میں ہو، سب پر اس کا ایمان ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو اس کے رسول نے کہا ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ پوری دنیا کہیں کہ سود حلال ہے، لیکن اللہ کا رسول کہیں کہ یہ سود حرام ہے، قرآن کہیں کہ سود حرام ہے، پوری دنیا کے حلال ہونے سے وہ حلال نہیں ہوگی۔ اس کے ایمان ہو کہ عالمی مسئلہ کوئی نہیں ہے، عالمی مسئلہ وہ ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ فرمائے، وہی اب پوری دنیا کے لیے ہے۔ آج کل یہ بڑا فتنہ ہے کہ فلان مسئلہ عالمی ہو گیا، جو عالم ہو گیا تو اگر کفر عالمی ہو گیا تو تم کفر کے ساتھ کرو، اتحاد ادیان کرو، بس جو چیز بھی عالمی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے، وہ گویا جائز ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو آتے اسی لیے ہیں کہ دنیا کو عالمی کفر سے نکال کر اللہ کی طرف کی بندے بنا دیں اس کو۔ تو اس کا اس پر ایمان ہو کہ جو میرا رب کہتا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور جس کو میرا رب کہے کہ غلط ہے، پوری دنیا اس کو ٹھیک کہے وہ غلط ہے۔ اور میں ہر قول اپنے فعل کا، اپنے قول کا جواب دہ ہوں اللہ تعالی کے سامنے۔ آخرت کا عقیدہ ہو گیا، توحید، رسالت، آخرت ہو گئی، باقی اس کے درمیان ساری چیزیں آ جاتی۔ الذین آمنوا، لیکن اس کی اللہ نے ایمان کا لفظ استعمال فرمایا،
یہ نہیں کہ ظن ہو، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی خیال ہو، خوش فہمیاں ہو، نہیں، 2 دونے 4 کی طرح ہو، 2 دونے 4 ہو، پہاڑا نہ ہو، پہاڑی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے پہاڑی پڑھتے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم بھی پہاڑی پڑھتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ لطیفہ زبردست لطیفہ ہے۔ استاد کہتے تھے کہ 1 2 2 2 2 4، بس ہم کہتے رہتے تھے، سمجھتے نہیں تھے کہ 1 2 2 4 کیا ہوتا ہے۔ تو درمیان میں ہمارے ایک طالب علم تھا اسکول کا، اس کے پاؤں سے ناک سے رینٹ آنے لگا، گرنگ، اور کیا کہتے پانی۔ تو اس نے کہا ناک صاف کرو، اور سب نے کہا کہ ناک صاف کرو۔ ہم نے خیال کیا کہ گویا یہ بھی اسی کا سبق کا حصہ ہے، سب نے کہا کہ ناک صاف کرو۔ مجھے آج کی طرح یاد ہے۔ تو یہ رٹا رٹائی ایمان ہے، سمجھ آئی بات؟ اگر میں بچوں کو کہوں کہ 2 دونے 4 3 دونے 6 4 دونے 8، تو بھی سرا کہے گا، پڑا فر یاد ہوگا۔ لیکن اگر استاد کہے کہ 5 دونے 20، تو وہ کہہ دے کہ 5 دونے 20، کیونکہ اس کو حقیقت معلوم نہیں ہے، اس کو پہچان نہیں ہے، اس نے صرف گاؤن یہ یاد کیا، وہ پہاڑی پڑے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ 2 دونے 4 2 دونے 5، تم مانو گے؟ بتاؤ، تم مانو گے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی اسی وقت آپ کہیں کہ اس گلاس کو سونے کا بنا دو، تو میں اس طرح یوں ہی کہتا ہوں کہ سونے کا بن گیا آپ کے سامنے۔ ابھی بنا نہیں ہے، میں کہتا ہوں مثال کے طور پر۔ اب کہتا ہوں کہ 2 دونے 5، تم مانو گے؟ سونے کی بنا دیا میں نے۔ ہر ایک آدمی جتنا پتھر لا سکتے ہو میں دم کروں گا اور وہ سونے کا بنے گا۔ کوئی 1 من لائے، کوئی 2 من لائے، کوئی 4 من لائے، کوئی 1 تولہ لائے، کوئی 2 تولہ لائے، یہ سونا بنے گا اور بنتا چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 2 دونے 5، تم مانو گے؟ کیوں نہیں مانا؟ کہ تمہارے یقین ہے کہ 2، تم پہچان لے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں۔ اس طرح پوری دنیا مل کر ایک طرف ہو، اور جب خدا کا حکم ہو تو کہو کہ 2 دونے 4 کیا ہے؟ یہ حق ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ جب اس طرح ایمان ہوگا، اس کا ایک نتیجہ ہوگا، اس کا ایک پھل ہوگا، وہ پھل ہے تقوی۔ پھر آپ اللہ تعالی کے بارے میں انتہائی محتاط ہوں گے۔ شرک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، انتہائی محتاط ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شاعر، اس کی تعظیم کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، اس کی کیا ہوں گے؟ محتاط ہوں گے۔ عبادت نہیں کریں گے، عبادت کسی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ اب آپ کا اندر ایک اور انسان بن گیا۔ جادوگر فرعون نے جمع کیے تھے، جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا تو کہتے کہ ہمیں کیا انعام ملے گا، 2 پیسے کے لیے وہ محنت کرتے تھے۔ جب ایمان لایا تو فرعون جیسی جابر ظالم خدائی کا دعوے دار بادشاہ نے اس کو دھمکیاں دی کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو انہوں نے سب نے بتایا کہ فقد ما انت قاد، فیصلہ کرو، دیر مت کرو،
جو تم نے فیصلہ کرنا ہے کر ڈالو. ہم نے رب العالمین کو مانا ہے. کس کو مانا ہے؟ رب العالمین کو مانا ہے. یہ ایمان ہے. اب وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فرعون کی دھمکی نہیں ڈرتا. ہم IMF کی دھمکی سے بھی ڈرتے ہیں. تاسو خدای ته ورکه چې ورکه بې غیرت. مومنین ہے سارے. وہ کہے کہ لٹھی میں مر جاؤ تو لٹھی میں نہیں جانا، پوچھنا ہے جائے نہ جائے. وہ ایک کا غلام ہوگا. کس کا؟ ایک کا، اللہ تعالیٰ کا ہوگا. مخلوق کا غلام نہیں ہوگا. وہ اگر کسی کا غلام ہے تو اللہ تعالیٰ کے غلاموں کا غلام ہے. یہ نہیں کہ اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی ادب کرتا ہے. یہ ہے کیا؟ ایمان ہے. تقوی اس کے اندر آ گیا. ہمارا تقوی کیا ہے کہ بس چند آداب پر عمل کریں. یہ بڑا متقی آدمی ہے. کبھی ہم نہیں دیکھے اس کے دایاں پاؤں کیا بایاں پاؤں مسجد میں پہلے کی گیا ہو. اس کریں، اس آداب میں سے ہیں. کیس میں؟ آداب میں سے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ بڑا دھوم دھام مچاتا ہے. ایک بار مجھے ایک شخص آیا، میرا تعارف ہی تھا. وہ کبھی کبھی چوری بھی کرتا تھا. مجھے کہا کہ میں کبھی کبھی کسی کی کھیتی پر جاتا ہوں، میری پاؤں پر، میرے چپلیوں پر وہ اس کا جو مٹی ہے وہ لگ جاتی ہے. یہ ہمارے لیے جائز ہے. میں نے کہا کہ وہ جائز ہے لیکن چوری مت کرو. یہ ہمارے اولیاء اللہ عجیب لوگ ہیں. وہ باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو. ماں کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو. شوہر کی حق نہیں ادا کرتا، بیوی شوہر کا ادا نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے، لازم کرو. سود مت کرو. اعلان جنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عالمی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جل جلالہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کو اپنی بہن کو حق دیا کرو ماں باپ کی وراثت میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری رواج کے خلاف ہے. کس نے دیا ہے؟ میں کیوں دوں؟ اب یہ ساری حدود کو توڑ رہا ہے، فرائض کو نہیں ادا کر رہے، چند آداب کا خیال رکھتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا ولی ہے، تو بھی کہتے ہیں کہ اللہ ولی ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں ان کو پتہ نہیں ہے، میں تو قطب ہوں. میں تو بہت بڑا ولی ہوں. گویا اس کا تقوی ایسا پکا وضو ہے کہ نہ یہ پیشاب سے ٹوٹ جاتا ہے، نہ اس پخانے سے ٹوٹ جاتا ہے، نہ اس کی ہوا سے ٹوٹ جاتا ہے. اگر عورت ہے نہ اس کی حیض سے ٹوٹ جاتا ہے، نہ نفاس سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ وہی مسئلہ ہے جس طرح ایک عورت آدمی تھا، اس نے کسی بڑی عمر کی عورت تھی، اس کو کہا تھا کہ نماز پڑھو. ایک بزرگ تھا، اس نے طریقہ ہی بتایا کس طرح وضو کیا جاتا ہے. سال بھر کے بعد آیا، اس نے کہا نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا بالکل پڑھتی ہوں. کہا کہ وضو؟ اس نے کہا کہ وضو آپ ایک بار تو کیا ہے، بس کافی ہے. تو ہمارا تقوی کسی چیز سے خراب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم یا فلان پارٹی میں ہو گئے بس ہم متقی ہو گئے، یا ہم نے چند آداب ادا کیے، یا چند بار لا الہ الا اللہ کیا، ہاں بس چلے گئے ہم. نہیں، تقوی وہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی آپ کے دل میں ہو، اس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کے خوف کی وجہ سے اس کی حکم پر جمے رہیں اور اس کی جو ممنوع چیزیں ہیں، جو نامرضیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، اس سے رکیں۔ اب یہ ہو گیا کیا؟ اب یہ ہے متقی۔ اس متقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اس کے لیے بشارت ہے دنیا میں، دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ پہلی بات اس کو اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ پیسے جیب میں ہے پھر بھی مطمئن ہے، نہیں ہے پھر بھی مطمئن ہے، یہ ہوگا کہ تو فکر سمجھتا رہے، لگا رہتا، لیکن کیا وہ نہیں ہوتا کہ اگر انعامی بانڈ نکل آئے سود والا بہت بڑا رقم، بڑی رقم، تو پھر بھی خوشی سے مر جاتا ہے۔ اگر کبھی ڈبل شاہ چلا گیا پھر غم سے مر ڈبل شاہ ڈوب گیا تو یہ غم سے مر جاتا ہے۔ پھر یہ ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ مطمئن رہتا ہے۔ افسوس کرے گا کہ فوت ہو جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن اس تکلیف کے ساتھ بھی وہ اندر سے ایک مزہ بھی محسوس کرے گا۔ لیکن مزوں کیونکہ اس کا اب تقوی کی وجہ سے اس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہوا۔ اب یہ مرچ سے بھی مزہ لے گا۔ پنجاب کا ہے، میواتی ہے، میواتی میں بہت مرچ پسند ہے۔ میرا ایک دوست میواتی دراصل وہ بڑا مرچ کھاتا ہے، باقی کو مجھے پتہ نہیں، جو اس کا پتہ ہے، کیونکہ اس دن میں اس کے لیے پوری کی پوری مرچ پکائے، سخت مرچ۔ میں کہا کہ مزہ آیا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوتی؟ وہ کہتے ہیں کہ مرچ نہیں تھی۔ میں کہ مرچ تو یہی ہے تمہارے سامنے پڑے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مرچ نہیں، وہ مرچ جو پانی بھی ناک سے بھی پانی بہائے، آنکھ سے بھی پانی بہائے، وہ مرچ۔ بھائی پانی ہاتھ کیا ہو، آنکھ سے بھی پانی بہائے، ناک سے بھی پانی بہائے، اس کا کیا مزہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ مزہ اندر اندر ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی بھی کہے گا وفادگی پر اف، غم ہوگا اس کو، لیکن دل میں اطمینان ہوگا۔ اس کے اندر، اس کی دل کے اندر اطمینان ہوگا۔ ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ جب آپ کو تکلیف تو تھی، بہت بڑی بیماری تھی، اب بڑی فراوانی ہے، لیکن اب وہ کیا وہ حالات کیسی تھی؟ کیا الحمدللہ بہت اچھی حالت ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ قائم رکھے دائم رکھے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی عادت ہوتی ہے ہر بات پہ شکر کرنا۔ لیکن اس وقت مجھے ایک آواز آتی تھی بیماری میں کہ ایوب کیسے ہو، ایک اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی تھی، اس کا جو سکون مزہ تھا وہ اب نہیں مل رہا ہے۔ قیامت کے دن بھی آدمی کہے گا کہ وہ جو میں اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، وہ شہادت کی جو مزہ ہے وہ نہیں ہے۔ تو مزے بھی ہوتے ہیں، اب آنسو بھی بہہ رہا ہے، مزہ بھی ہو رہا ہے، اس کی زبان ٹھیک ہے، ذائقہ ٹھیک ہے، کیرا نے پی کا ہے، لوگ کھاتے ہیں، مزہ کرتے ہیں۔ کھیل کیا ہوتا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، فٹ بال کھیلتا ہے یا والی بال کھیلتا ہے، اب پریشان ہے کہ اس کے دور زبی ہے، پسینے بہتا ہے،
وہ کہتے بیٹے آپ کو تکلیف ہوگی، کہتے کہ ابو یہ مزہ دل میں ہوتا ہے، مزہ اب یہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، 5 بہتا ہے کیا پسینہ، بلکہ مزے میں ہے۔ تو اس طرح جب آدمی اللہ تعالیٰ کی ہو کر رہ جاتا ہے تو وہ مزوں میں ہوتا ہے، چاہے وہ فقیر ہو، ایک ٹک ایک جیب میں نہ ہو، تو یہ دنیا کی بادشاہت ہیں وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ مزے میں ہوگا نہیں میں ہوگا مزے میں۔ کسی کی بڑی کار کو دیکھ کر اس میں دل میں نہیں ہوگا کہ اس طرح میرا بھی ہوگا۔ مرغا ملے اس طرح جو باغ یا ساگ ملے، دونوں برابر مزے میں ہے۔ مصر کا ایک حکمران تو بڑا زبردست ظالم تھا، مسلمانوں کا دور تھا، اس کا نام احمد بن طولون تھا، ان کی مظالم مشہور ہے، لوگ بڑے پریشان تھے۔ تو اس کے پاس حضرت ابو الحسن بنان بن محمد حمدان رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے پاس نصیحت کے لیے گئے۔ جابر کو جب آپ نصیحت کریں گے تو اس پر بہت برا لگتا ہے، کہیں تو اور کہیں میں۔ انہوں نے اس کو نصیحت کی، ٹھوکا اس کو کہ کیا کر رہے ہو، لوگ پریشان ہیں۔ اس نے ایک شیر رکھا تھا، شیر آدم خور نہیں ہے، لیکن جب ایک بار اس کی منہ میں انسان کا خون لگ جائے پھر آدم خور بن جاتا ہے۔ تو جس کو سخت سزا دینا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے تھے، پاؤں ہاتھ بند کر کے اس کو چیڑ پار کرتا۔ اس کو اس نے 4-5-15 دن جیل میں رکھا، پھر شیر کو بھوکا رکھا، پھر اس کو شیر کے سامنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے ڈال دیا۔ لوگ بہت جمع تھے، روتی بھی تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس پر شیر کو چھوڑ دیا تو شیر جب آیا تو اس نے سونگا اور واپس چلا گیا، بھوکا تھا 2 بار 6 بار۔ تو وہاں بعد اب بیٹھ گیا شیر، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ والے کہ آفت نہ آ جائے، اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے سے پوچھا کہ حضرت آپ پر کیا گزر رہی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ مجھے یا جب یہ شیر مجھ پر چھوڑا جاتا تھا وہ مجھے سونگتا تھا تو میں ایک مسئلے میں پھنسا ہوا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جھوٹا جو ہے کہ پاک ہے، بعض کہتے ہیں ناپاک ہے۔ دل مزے میں ہوں گے، دل کیا ہوگا؟ دل مزے میں ہوگا، ہر وقت خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، آپ کو روزی کے بارے میں، روزی آپ کبھی کم ملے گی، کبھی ایک کھجور ملے گی، لیکن ذلیل نہیں ہوں گے آپ۔ تیسری چیز، مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی، ذلت کا موقع آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو راستہ دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، اس کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، قرضوں میں راستہ ملے گا۔ نوح علیہ السلام کو طوفان میں راستہ دے دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں راستہ دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دے دیا،
لوط علیہ السلام کو پتھروں کی نیچے سے راستہ دے دی اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تمہاری 3 مسائل حل ہو گئے، بڑے بڑے مسائل. آپ کے پاس آپ کے مال میں برکت نہیں ہے. لوگ آتے ہیں کہ 1 لاکھ تنخواہ ہے، اس ہاتھ میں آتے ہے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. وہی ہمارے یہاں طلباء کی علماء کی 2000 تنخواہ ہے، 3000 تنخواہ ہے، وہ عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں. لیکن اس کا 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پریشان ہے. تو 1.5 لاکھ مسائل اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں تو گڑ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، گڑ کے ساتھ تھوڑی سی کالی مرچ کھاؤ، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اور یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کا زکام امریکہ کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا. اس کا پیسہ کتے کھا لیتے ہیں. برکت ہوگی. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر کریا والے، شہر والے، ملکوں والے یہ لوگ متقی ہوتے، ایماندار ہوتے جیسا میں نے بتا دیا، اور متقی ہوتے تو اللہ تعالی جل جلالہ آسمان سے برکتوں کو نازل فرماتے، زمین سے برکتیں پیدا فرماتے. لیکن ظالم ہے. 4 مسائل آپ کے حل ہو گئے. 5واں مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے خلاف لوگ سازشیں کریں گے. امریکہ سازش کرے گا، پاکستان والوں کو کہتا ہوں، حکمرانوں کو کہتا ہوں، پارٹیوں والوں کو کہتا ہوں، جماعت والوں کو کہتا ہوں، مدارس والوں کو کہتا ہوں کہ وہ تمہارے خلاف کیا کریں گے؟ سازشیں کریں گے، مکر و فریب کریں گے. لیکن وہ ذات موجود ہے جو ہر کسی پر نظر رکھتا ہے، وہ اس کے داؤ کو ان پر الٹا کرے گا. لیکن آپ متقی بن جاؤ. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم حق پر جمے رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دشمن کی چالیں، سازشیں تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گی. کتنا بڑا مسئلہ حل ہوا آپ کا. 5 مسائل آپ کے حل ہو گئے. لیکن وہ مصنوعی تقویٰ نہیں جو میں نے بتایا، اس سے آپ کا لیٹرین کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. چھٹی بات، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا کہ کرونا آ گیا. اللہ ایک بار دھوکہ کھاؤ گے، دوسری بار نہیں کھاؤ گے. پہلی بار مومن ایک سوراخ پر سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ہم اس امریکہ کی سوراخ سے بار بار ڈسے جاتے ہیں. اس ڈبل چور نہیں ہے، اس کی بار بار کیا ڈسے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. یہ ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو، ایمان والوں کو کہتے ہیں، تو تم کو فرقان نصیب ہوگا. حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی شناخت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی.
اتقو فرست المومن، مومن کی فراست سے بچو. وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی تقوی کی نور سے دیکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، پرکھ لیتا ہے. ایک مسلمان سے کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، کیف امیرکم، تمہارا امیر کیسا آدمی ہے، اس کی اوصاف بیان کریں. ہم ہوتے ایسا ہے ایسا ہے، پھر القاب ہوتے کیا ہوتا. ایک تاریخ کی کتاب اس پر لکھی جاتی. انہوں نے مختصر جواب دیا، امیرنا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا امیر اتنا پاک آدمی ہے کہ دھوکہ نہیں دیتا، اور اتنا سمجھدار ہے، اتنا فراست والا ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتا. ہم دھوکہ باز بھی ہیں، دھوکہ کھانے والی بھی ہیں، متقی نہیں ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 6. 7ویں بات، اللہ تعالیٰ آپ کو محبت نصیب فرمائے گا. محبت نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. الفتیں ہوں گی، ایسے مزے میں گر رہے گا. آپ کہتے ہیں کب بھائی کو دیکھوں گا، کب بیٹوں کو دیکھوں گا، کب اس ساتھ ملاقات ہوگی. اور چلی والے سے نہ کرو، اب چلے میں تو وہ بڑی پیار و محبت سے رکھ دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہتے ہیں. قوم کے اندر رعایا کی اپنی بادشاہوں سے محبت ہوتی ہے، بادشاہ کو اپنی رعایا سے محبت ہوتی ہے، محبتیں ہوتی ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، ایمان کے نتیجے میں متقی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت پیدا کریں گے. لوگوں کے دل میں بھی محبت ہوگی، آپس میں بھی محبت ہوگی. کتنی باتیں ہو گئی؟ 6 یا 7 باتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی معیت آپ کے ساتھ ہوگی، مدد آپ کے ساتھ ہوگی. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہے اور جو محسنین ہے، نیکوکار ہیں. شیخ شیرازی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک جنگل میں ایک آدمی شیر پر سوار ہے، آ رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میدان دوبار میں ایک میدان میں. تو اس نے مجھے کہا، تو گردن زی حکم خدا ہم نہ پیچ، کہ گردن نہ پیچت زی حکم تو ہیچ. تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ موڑو، گردن مت موڑو. تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، یہ بے اختیار مخلوق، انسان میں فرعون بھی ہوگا، وہ تمہارے مقابلے میں آئے گا، پھر وہ تمہاری خلاف نہیں کرے گا. کتنا بڑا فائدہ ہوا، 8-9 تو ہو گئے، 8 ہو گئے. 9ویں بات، یہ محبتیں قائم ہو گئی، محبتیں بھی قائم ہو گئی. یہ ساری چیزیں انسان کی دنیا کی چیزیں ہیں. پھر آپ کو غلبہ ملے گا، آپ کے پاس، آپ کو دلیل کے میدان میں بھی غلبہ ملے گا، اور آپ کو ظاہری مادی میدان میں بھی غلبہ ملے گا.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمانداروں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہمت نہ ہارو، تردلی مت بنو، غمگین نہ ہو، تم ہی اعلیٰ ہوں گے، سپر طاقت ہوں گے. دنیا پر تم کو اللہ غلبہ دے گا بشرطے کہ تم مومن ہو اور وہ ایمان جو تقوی پیدا کرے. اب آپ دنیا میں ہے، دنیا سے گیا نہیں ہے، فرشتے آ گئے تمہارے پاس، تمہارا روح لے رہا ہے، تمہارے استقبال کے لیے. اب دنیا میں ہے، آپ دنیا سے گئے نہیں ہیں، نورانی چہرے آئیں گے. اور آپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ نفس جو اللہ سے راضی ہے اور جس سے اللہ راضی ہے، نکلا، تک گئے، بس کافی ہے، ہمارے بندوں میں سے داخل ہو جاؤ اور ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ تقویٰ کی برکات ہے. یہ تو دنیا کی مراقب ہے. آخرت میں کیا ہوں گے کہ جس کو اللہ تعالی محبت کریں، یہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. ان اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ اس سے بڑی بات کیا ہوگی. یہ ساری 10 کو چھوڑ دیں، اس ایک کو لے لیں. جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس سے بڑی کوئی بات ہوگی؟ ان اللہ یحب المتقین. یقیناً اللہ تعالیٰ متقین کو محبوب رکھتا ہے. والعاقبۃ للمتقین. انجام کس کا ہوگا؟ متقیوں کا ہوگا. اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں حقیقی معنوں میں مومنین و متقین بنائے. اور ہمیں اسی لیے یہ مجلس اسی لیے ہوتی مجالس کہ یہاں آپ اس مجالس میں آپ کے اندر ایمان اور تقوی پیدا ہو جائے، ایمانی صفات پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و تقوی کے دولت سے ملامال فرمائے.